خود کی عزت، خود کی خودداری اور اپنے آپ کو سمجھنا اور اپنے آپ سے پیار کرنا ہی سیلف اسٹیم کہلاتی ہے۔ جانوروں میں بھی، پودوں میں بھی اور انسانوں میں بھی یہ سیلف اسٹیم پائی جاتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ چلتا ہے ایک ایموشن پر، اور وہ ہے ہاؤ ٹو سروائیو۔ ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے؟ اور جب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سروائیور کے لیے ہمیں کیا چاہیے۔ ہمیں عقل چاہیے، سروائیور کے لیے آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کو ڈسپلن چاہیے اور آپ کو پاور چاہیے دوسرے کے اوپر، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جانوروں میں سے ہو، چاہے وہ جنات میں سے ہو، آپ کو اس پر پاور چاہیے، تبھی آپ سروائیو کر پائیں گے۔ تو دنیا میں سروائیور انسٹنکٹ ہی سب کچھ ہے۔ جو سروائیو کر گیا، کیا وہی مقدر کا سکندر ہے یا پھر کچھ اور بھی ہے؟ سروائیور تو آ گیا آپ کے پاس پاور سے، لیکن اب آپ اگلے کے اوپر کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ میں پاور ہے تو آپ سروائیو کر گئے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اب آپ کیا کرنا چاہتے ہو کہ اسے کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہو، اور یہیں پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سروائیو کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کسی کو بلا وجہ کنٹرول کرنا اور اپنی حاکمیت جمانا یہ گناہ۔ کیا زندگی گزارتے ہوئے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آدھے سے زیادہ زندگی اور انرجی تو آپ نے اپنے آپ کو صرف اچھا اور سچا ہی ثابت کرنے میں گزارتی ہے؟ کیونکہ آپ کو ایک چیز چاہیے لوگوں سے، اور وہ ہے ویلیڈیشن، یعنی کہ آپ کے ہونے کا احساس آپ خود کو نہیں دلا سکتے، اس کے لیے آپ کو مدد چاہیے ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی۔ اسی لیے ہم لوگ سوشل اینیمل ہیں، ہم لوگ اکیلا سروائیو نہیں کر سکتے۔ اور معاشرے میں تمام تر برائیوں کی بنیاد صرف یہی وجہ ہے کہ یا تو ہم اپنے آپ کو دوسروں سے ابتر محسوس کرتے ہیں یا پھر ہم ان سے اپنے آپ کو کم تر محسوس کرتے ہیں۔ یہیں پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہیں پر فوبیاز پیدا ہوتے ہیں، یہیں پر نارسسزم پیدا ہوتا ہے، یہیں پر غرور آتا ہے، یہیں پر خدائی دعوے ہوتے ہیں، یہیں پر انسان کی جان کی قدر صفر ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں دوسروں پر کنٹرول نہیں بلکہ اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے تمام تر ایموشنز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے سینسز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی فیلنگز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے ایون موڈ سوئنگز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی خصلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے ہنر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا پڑے گا اور اپنے آپ کو جاننا پڑے گا، اور اس کے لیے اپنے آپ سے سب سے پہلے پیار کرنا پڑے گا۔ دوسروں سے پیار کرنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے ہی پیار کرنا پڑے گا، تبھی دوسرے سے آپ صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں پیار کر سکو گے، ایک رشتہ نبھا سکو گے۔ دیکھنے میں آیا ہے، سمجھنے میں آیا ہے کہ اس کا ابھی تک ہمیں ٹائم نہیں ملا کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ جائیں، بیکاز کہ ہم دوسروں کو ہی سمجھنے اور سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اس لیے بھی نہیں سمجھ پائے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے اسٹریٹ نہیں سوچتے، بائسڈ ہو جاتے ہیں، ایک طرفہ ہو جاتے ہیں۔ یا تو ہم اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کروانے لگتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو بہت برا محسوس کروانے لگتے ہیں۔ پرسیپشن کہاں سے بنتی ہے؟ وہ تو نالج سے بنتی ہے نا، کہ جیسے جیسے آپ پیدا ہوئے، آپ بڑے ہوئے، آپ نے اپنے سیلف کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، یا اپنے سراؤنڈنگز کو دیکھا، یا اپنے براٹ اپ کو دیکھا کہ آپ کیسے بڑے ہو رہے ہو اور کیسے آپ کو بڑا کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اچھائی میں پیدا ہو رہے ہو تو وہی چیز آپ کے لیے نارمل ہو جائے گی، اگر آپ برائی میں پیدا ہو رہے ہو تو وہی چیز آپ کے لیے نارمل ہو جائے گی، آپ کے لیے برائی رہے گی نہیں، کیونکہ جیسے جیسے ہمارا براٹ اپ ہوتا ہے، ہم بڑے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے دماغ میں امپریشن چھوڑ جاتا ہے۔ یہ ہمارے بڑوں نے کیا، یہ ہمارے جاننے والوں نے کیا، یہ ہم نے دیکھا، اس پہ کوئی گندا ری ایکشن نہیں آیا، اس پہ کوئی اچھا ری ایکشن نہیں ہے، دیٹ مینس کہ یہ نارمل ہے۔
फिर उसके बाद जो भी सोचते हैं बड़े होकर, वो उसी तराजू में सोचते हैं जो हमने देखा, हमने परसीव किया और लोगों ने हमें दिखाया या हमें सिखाया। इसके अलावा हमारे पास कोई बेसलाइन होती नहीं है, हमारे पास कोई माइलस्टोन होता नहीं है, हमारे पास कोई एक्सपोजर होता नहीं है, हमारे पास कोई नॉलेज होता नहीं है कि हम उसको मार्क करके उसके पीछे चले। हमारे लिए तो यही नॉर्मल है ना, जो हमने देखा। हकीकत तो ये है भाई कि अगर हम अपने आप को समझकर चल भी पड़ते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, वो हमें वहीं पर रोक लेती है, वो हमारी टांगे घसीट लेती है, वो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार करती है, वो हमें नीचा दिखाना चाहती है कि भाई तू कहां से निकल आया, तू हमसे बढ़ के कैसे हो सकता है, अगर हम इस स्टेज पर है तो तू भी इसी स्टेज पर रहेगा, बल्कि हमसे नीचे रहेगा, आगे बढ़ने की हिम्मत न करना। तो वो हमें तोड़ देते हैं। आपकी इज्जत नफ्स और आपके वजूद पर हमला करते हैं कि आप कोई हैं ही नहीं। जब वो हमें इतना नीचे गिरा देते हैं तो हमारे अंदर एक डर पैदा करवा देते हैं, जबरदस्ती घुसा देते हैं हमारे अंदर, और वो होता है फियर ऑफ रिजेक्शन का, धुतकारे जाने का डर कि हम कहीं धुतकारे ना जाएं। क्या हम इतने बुरे हैं कि हम कहीं धुतकारे ना जाएं, बिकॉज कि दुनिया हमें इतना बुरा कह रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो बुरे हैं और हम अच्छे हैं, तो वो हम उनसे कहीं आगे ना निकल जाएं। अब देखो ना यार कि वैलिडेशन हो गई, पहचानना हो गया, कोई शख्सियत हो गई, आपको कोई समझता है, कोई आपको नहीं समझता है, कोई आपको बादशाह समझता है, कोई आपको फकीर समझता है। बंदे ने आपको वैसा ही देखना है जैसा वो खुद है, आपको उससे बेहतर देखना चाहता ही नहीं है। ये आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है ताकि आप में ये कॉम्प्लेक्सेस, ये फोबियाज खत्म हो जाए और आप अपने आप को तसल्ली दे सके कि नहीं, ये बंदा गलत कह रहा है, इसकी परसेप्शन गलत है, अगर ये मुझसे बात नहीं करता बेशक ना करे, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं, मैं ऐसा हरगिज नहीं हूं जैसा वो कह रहा है। कहने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो जो हैं वो हैं, अल्लाह जानता है हमारी नीयत। मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता कि जब आप अच्छे हैं और आपको अच्छा ना कहा जाए तो कुछ न कुछ दिल में अंदर टूट जाता है, क्योंकि हमें अपनी तारीफ सुनने पर तस्कीन जरूर मिलती है, अगर कोई ना करे तो कहीं ठोकर लगती है। तो टीम हरगिज नहीं है कि हम दूसरों की बातों पर डिपेंडेंट रहें अपने आप को जानने के लिए, क्योंकि हम अपने अच्छे दोस्त हैं, हम अच्छे अपने क्रिटिक हैं, हम अपने ऊपर सवाल भी करते हैं, हम अपने आप को डांटते भी हैं, हम अपने आप को शाबाश भी देते हैं। तो यही सेल्फ एस्टीम कहलाती है कि आप अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, अपने कंट्रोल्स के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने बेसिक मोरल ग्राउंड्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए और अपने कैरेक्टर में सारी जिंदगी रहें। आप अगले को देखकर उसका रूप मत धारें,